خامخواہ کیا کیا باتیں قربانی کے حوالے سے بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ سیکولر ہو گئے ہیں. وہ آزاد خیال لوگ ہیں, لبرل لوگ ہیں, لبرل مائنڈڈ لوگ ہیں. ان کے ذہنوں میں اصل میں وہ دنیا بھر کے فلسفے داخل ہو گئے. ان کی تربیت ٹریننگ باہر سے ہوئی ہے, انہوں نے دین کے ماحول میں پرورش نہیں پائی ہے اور قرآن و حدیث کی روح کو سمجھا نہیں. اس لیے سیدھے سادے مسلمانوں کو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یا مختلف پروگراموں کے حوالے سے وہ ورگلاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں, اتنا بڑا خرچ کر رہے ہیں صاحب, اتنی بڑی, اور یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور جانور ضائع ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. جناب علی, اگر آپ معاشی حوالے سے اقتصادی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں نا, اقتصادی اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو قربانی مال کا, دولت کا, ویلتھ کا بہت بڑا سرکولیشن ہے. آپ کو معلوم ہے میں اعداد و شمار بھی پیش کرتا لیکن وقت کم ہے, میں آپ کو بتاتا دنیا میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں. صرف پاکستان میں 1,22,00,000 قربانی ہوتی ہے, 1,22,00,000. اور سعودی عرب میں چونکہ وہاں حج بھی ہوتا ہے تو سالانہ 1,50,30,000 قربانیاں ہوتی ہیں. اور کل ملا کے دنیا بھر کی قربانیاں 8,04,00,000,000 روپے سے زیادہ کی ہوتی ہیں. 8,04,00,000,000 روپے کی سرکولیشن یہ ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے آج ماہرین معاشیات کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ دولت کو, ویلتھ کو سرکولیٹ کرو, اسے نکالو. چنانچہ ایک بہت بڑا ماہر معاشیات, بہت بڑا, وہ کیا نام ہے اس کا, مینارڈ کینز, اس نے یہ بات کی, جان مینارڈ کینز نے یہ بات کی ہے. اور اس نے بلکہ ایک نظریہ پیش کیا ہے جو پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے, اور وہ کیا ہے, انویسٹمنٹ ملٹی پلائر. انویسٹمنٹ ملٹی پلائر کا مطلب ہے کہ ایک شخص یا ایک حکومت جب کچھ روپے نکال کے خرچ کرتے ہیں تو معیشت کا پہیہ گھومنے لگتا ہے, معیشت کا پہیہ گھومتا ہے. تو انویسٹمنٹ ملٹی پلائر, ایسی چیزیں لانے کی ضرورت ہے جو انویسٹمنٹ ملٹی پلائر قائم کریں. کیا قربانی دنیا کا ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ ملٹی پلائر نہیں ہے؟ اور کیا مسلمان اگر چاہیں تو دنیا میں ہزاروں قسم کی صنعتیں اس قربانی کے ساتھ وابستہ کر کے معیشت کے پہیے کو زور سے گھما نہیں سکتے؟ اس کے ساتھ آٹومیٹک خود بخود فارمنگ آپ کی بہت تیزی سے گردش میں آ جاتی ہے, آپ کی کیٹل انڈسٹری گردش میں آ جاتی ہے, اس کے ساتھ لیدر کی انڈسٹری فوراً گردش میں آ جاتی ہے. کچھ انڈسٹریز تو ایسی ہے خود بخود آٹومیٹک ان کا پہیہ چلتا ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزی روزگار اس سے وابستہ ہو جاتا ہے. لوگوں نے اندازہ لگایا ایک دانہ جو زمین سے نکلتا ہے وہ اپنے ساتھ 150 لوگوں کی روزی لے کر آتا ہے. 150 تو ایک بکرا یا ایک بیل کتنے لوگوں کی روزی لے کر آتا ہے. جب یہ قربانی میں کاٹا جاتا ہے اور سرکولیٹ ہوتا ہے اور چلتا ہے, جہاں پلتا ہے پھر چلتا ہے, پھر بازار میں آتا ہے, ٹرانسپورٹ پہ لادا جاتا ہے, پھر منڈیوں میں جاتا ہے, پھر اس کے بعد کاٹنے کے بعد اس کے اجزاء آتے ہیں, پھر گوشت آتا ہے, کھال آتی ہے, پھر اس کے دیگر ہڈی وغیرہ اور اس کے دیگر اجزاء سارا کچھ چربی وغیرہ, اس کے ذریعے سے نہ جانے کیا کیا صابن بنائیں, موم بتیاں بنائیں, موم کی چیزیں بنائیں, کاسمیٹکس کی چیزیں بنائیں وغیرہ وغیرہ. دنیا میں تو کچرا جمع کر کے پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا, کچرا جمع کر کے. پھر اس کے ساتھ یہاں تک کہ اس کا لید, اس کا جو گوبر ہے, اس کا جو لید ہے, اس سے بھی کتنی فارمنگ میں اور کھیتی باڑی میں اور کہاں کہاں اس کے ذریعے سے آپ بہت سی صنعتیں لگا سکتے ہیں, بہت سی پیداوار قائم کر سکتے ہیں, بہت سی پروڈکشن لا سکتے ہیں, بہت کچھ ایک ایک چیز کا استعمال ہو سکتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی کا ذہن ہو, اگر آپ کے اندر معیشت کا ذہن ہو, اگر آپ ملک کی حقیقی ترقی کے خواہاں ہو. یہ حکمرانوں کا کام تھا کہ یہ سب کچھ کرتے. مغربی دنیا نے بہت کچھ انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے کیا, ہم اتنے بڑے بڑے موقعوں کو ضائع کرتے ہیں. تو یہ تو سب رحمت ہی رحمت تھا, مگر افسوس آئے لوگوں نے اس طرف تو توجہ دلانی چھوڑ دی, بس وہ کوشش کر رہے ہیں قربانی ختم ہو جائے, قربانی چھوڑ دیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ ایسی سوچ سے محفوظ رکھے. دنیا تو ہم نے ضائع کی ہے, آخرت کیوں برباد کرتے ہیں؟ ہماری آخرت تو برباد نہ کراؤ. ان تو حکمرانوں کو اور ہمارے ارباب حل و عقد کو ان کو کہو کہ وہ اس کو کارآمد بنائیں اور وہ لوگوں کی جڑی ہوئی دنیا کو آباد کریں اور اس میں انڈسٹریلائزیشن کریں اور اس کو مفید سے مفید تر بنائیں, وہ کریں. وہ ان سے نہیں کہا جا رہا. قربانی کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے. تو قربانی بہرحال ایک عبادت ہے اور یہ عبادت پوری دنیا میں ہو رہی ہے. پاکستان میں بھی لوگ کر رہے ہیں, کروڑوں لوگ یہ عبادت قربانی کا عمل کرتے ہیں. اور خدا کی شان دیکھو, کروڑوں جانور کٹتا ہے مگر یہ جانور دنیا میں کم نہیں پڑتا ہے. اتنا کوئی اور جانور نہیں کاٹا جاتا. وہ جن کو کوئی نہیں مارتا کاٹتا, عام طور پر ان کی نسلیں ختم ہو گئی.
ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، مگر گائیں بیل اور یہ بکرے بکریوں کی نسلیں ہیں کبھی دنیا میں نہیں سنا کہ ختم ہو رہی ہیں، بس کرو۔ یہ خدا کی شان کی برکت رکھ دی، نشانیاں رکھ دی ہیں اپنے اس نے، اس قربانی میں اللہ کی بڑی بڑی نشانی۔ میں تھوڑا سا 1-2 منٹ اوپر لوں گا، فاروق صاحب بہت پریشان ہو رہے ہیں تو اس لیے میں، آپ حضرات تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن فاروق صاحب زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو بہرحال میں 1-2 منٹ اوپر لوں گا، موقع بڑا اہم ہے، اور وہ یہ کہ یہ اللہ کی نشانیاں، مثال کے طور پہ اس میں ایک نشانی بہت اہم ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ یہ جانور جو ہمارے درمیان اتنی بڑی جسامت کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا، ہمارے ساتھ بند گیا، ہمارے گھر میں آ گیا، ہم نے رسی باندھی چل دیا، کہیں باندھنا ہوا باندھ دیا، بیٹھایا بیٹھ گیا، کھڑا کیا کھڑا، جو کھلایا کھا لیا۔ یہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو ایسا مسخر جو کیا ہوا ہے، تو سوچو کس لیے کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی نشانی۔ ورنہ چھوٹی سی ایک چیز جو وہ درندگی کی صفت کے ساتھ پائی جاتی ہے، بلی وغیرہ، تو وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ نہیں کنٹرول کر سکتے، لیکن یہ جانور اتنے بڑے بڑے آپ کی کنٹرول، یہ بھی اللہ کی نشانی۔ تو قربانی کے اس عمل میں خدا کی نشانیاں ہیں، اس نشانی کو قائم رکھنا ہوگا، اس عبادت کو خلوص کے ساتھ ادا کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ لوگوں کی خدمت، غریبوں کی مدد کرنی ہوگی، تاکہ معاشرے میں وہ لوگ جن کو کبھی گوشت نہیں ملتا پورا سال، وہ بھی اس کے صدقے میں گوشت کھاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں